اس بات کا متمنی رہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ہمیں کال کریں اور اپنے پرابلم جس طرح فراخ دلانہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، یہاں بھی کال کرتے ہیں اور ادارے میں بھی کال کرتے ہیں، تو خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب ہمیں یہ کال آتی ہے کہ ہاں آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی اس سے ہمیں فائدہ ہوا، تو مجھ جیسے کمزور اور ناتواں آدمی کو ٹانک لگ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، طاقت سی ملتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو رشتہ اب ایک اٹوٹ رشتہ بنتا چلا جا رہا ہے، تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، اسی طرح جو ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ منسلک رکھیں۔ جو آپ کو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کہیں رشتہ کیا ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہاں رشتہ کیا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے خوش آئند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور جو ہمارے بہن بھائی بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کا روزگار جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا، کچھ کام ہیں جو آپ کے رکے ہوئے ہیں، پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، مقاصد جو ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہو پا رہے، تو ان تمام الجھنوں، تمام پریشانیوں کا حل ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہاں جو موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق تر علم و حکمت کے خزانے سے مالا مال ہیں، قرآن کریم کا جو ہے ان کا وسیع مطالعہ ہے، اس وسیع مطالعے سے اور اپنے علم کی روشنی سے جو ہے ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں کا جو ہے حل جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ تو جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر جو ہے آپ کال کریں اور ہمیں جو ہے اپنی خدمت اور اپنی رہنمائی کا موقع دیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں جو ہے کچھ واقعات سنتے ہیں، اسلامی واقعات جو روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق تر ہمیں بتاتے ہیں، اور کچھ جو سوالات ناظرین نے ہمارے ساتھ کیے ہوتے ہیں۔ تو صاحبزادہ صادق تر ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کون سے خوش قسمت صحابی ہیں جن کا 70 دفعہ جو ہے وہ نماز جنازہ جن کی ادا کی گئی؟ کون سے ایسے صحابی رسول ہیں جن کا 70 بار نماز جنازہ ادا کیا گیا؟ ہاں، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ کے چچا مبارک یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ احد میں آپ شہید ہوئے۔ میرا کال ہے ہمارے ساتھ، ہم پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر جو ہے آپ نے واقعہ جو ہمیں آپ بتا رہے ہیں جن صحابی سے متعلق ہم جو ہے اسے ڈسکس کریں گے۔ کالر موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ السلام، میرا نام بابا جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتائیے آپ۔ میرا نام جمیلہ بیگم شریف۔ جمیلہ بیگم شریف، ٹھیک ہے۔ آپ کے شوہر کا نام؟ محمد شریف۔ محمد شریف، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی عمر؟ میری عمر 50 ہے۔ 50 ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے کال کی آپ نے ہمیں؟ لندن سے۔ لندن سے، ٹھیک ہے۔ جی جمیلہ بیگم، آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں بابا جی مجھے سر میں 2 مہینے میں بہت درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں مجھے بہت۔ ٹھیک ہے، سر میں درد رہتا ہے، بہت چکر آتے ہیں۔ ہاں، وہ میرا پیشاب لگانا ہے، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ٹی وی کی طرف جو ہے اپنی توجہ مرکوز کریں۔ باقی جو آپ نے صحت سے متعلق یہ بتایا کہ سر میں درد رہتی ہے، ڈاکٹر یا مولد سے بھی جو ہے آپ مشورہ جو ہے وہ اپنا جاری رکھیں، ٹریٹمنٹ اپنی جاری رکھیں۔ باقی صاحبزادہ صادق تر آپ کی جو ہے روحانی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کو کچھ وظائف بتاتے ہیں، ان کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، ہماری دعا ہے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ بیٹا آپ نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جمیلہ بیگم شریف ان کو صحت عطا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ آپ جو میں باتیں بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے ان پہ عمل کیجیے گا۔ آخری تینوں کل یعنی سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس، آخری تینوں کل چاروں پڑھ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں تو آخری تینوں کل ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح کے وقت پڑھیں، اور وہی 3 آیات مبارکہ شام کے وقت پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ آپ کو کل آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا سا خواب آئے گا۔ اس خواب میں کچھ اشارے ہوں گے، تو وہ ہمارا جو نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں نیچے اسٹرپ میں، وہاں اپنے جو خواب ہے وہ ہمیں بتائے گا، بلکہ آج بھی کال کر لیجئے گا
آج تو کل ضرور کال کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس مسئلے سے، اس بیماری سے جو ہے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے اور بھی جو بہن بھائی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بھی اس قسم کے کچھ مسائل ہیں، صحت سے متعلق کچھ مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر جب آپ کال کریں گے آپ کا رابطہ ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، جو کہ آپ کے تمام مسائل، جیسا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، تمام دنیاوی مسائل، انسانی مسائل، روحانی مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ وظائف کی اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ورد کرنے کی جو ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو مصیبت ہے اس کا حل قرآن پاک میں لکھ دیا ہے۔ تو اپنے وسیع مطالعے سے جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے کہ کون سا وظیفہ آپ کی اس مصیبت کے لیے جو ہے بہتر ہوگا، آپ کو اس مصیبت سے نجات جو ہے وہ دلائے گا۔ تو آپ جو ہیں ہمیں کال کریں اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو اپنی خدمت کا جو ہے آپ موقع دیں۔ صاحبزادہ سعد اختر، ہم جو میں نے آپ سے کویشچن پوچھا اسے ہم کیری آن کرتے ہیں۔ جی یہ واقعہ منسوب ہے جو کہ تاریخ میں درج ہے۔ یہ جنگ احد میں واقعہ پیش آیا جب حضرت امیر حمزہ ان کو شہید کیا گیا اور ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا، وہ نگل نہ سکی بلکہ اس نے اگل دیا اس بدذات نے۔ تو آپ کا جب جنازہ سامنے لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھا تو ساتھ ایک انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ بھی پڑھایا، پھر وہ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ پھر دوسرے شہید جو ہوئے تھے ان کا جنازہ رکھا گیا، ان کا جنازہ پڑھا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پہ رہا۔ اس طرح 70 شہداء جنگ احد کے لائے گئے اور ان کا جنازہ وہاں رکھا گیا اور پڑھا گیا اور اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسد خاکی تھا، جو شہید تھے، ان کا وہیں پہ رہا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ، جو صحابی رسول بھی تھے اور آپ کے چچا بھی تھے، آپ کا جنازہ 70 بار ادا کیا گیا، اس لیے ان کو خوش قسمت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی جب تاریخ پڑھیں تو جوانی میں وہ شیر کے شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ اب چونکہ لمبی بات ہو سکتی ہے کیونکہ کال اور بہرحال ہولڈ پہ ہیں، ہم کال کو لے لیتے ہیں۔ جی کالر موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میرا نام مہرین ہے اور میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ مہرین، اور میں صاحبزادہ صاحب کو السلام علیکم کہوں گی۔ وعلیکم السلام مہرین بیٹا۔ اوکے، میں نے اپنے بارے میں استخارہ کروانا تھا آپ سے۔ میں آگے بھی بہت دفعہ آپ کو کال کرتی رہتی ہوں، اور ماشاء اللہ سے آپ اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں پوری دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے اور آپ ایسی خدمت کرتے رہے سب لوگوں کی۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ آمین۔ جی مہرین، آپ پتا کرنا تھا کہ مجھے کافی ہفتوں سے جو ہے وہ دائیں سائڈ پسلیوں کے نیچے بڑا درد رہتا ہے۔ آپ کروایا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نارمل ہے سب کچھ۔ اب بیٹا مجھے ذرا اپنے شوہر کا نام بتائیں آپ۔ مہرین اشتیاق۔ اشتیاق، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 31 ایئر۔ 31 ایئر۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے اب سوال کیا ہے آپ کا، مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کو۔ میں نے اپنے بارے میں پتا کرنا تھا کہ مجھے دائیں طرف جو ہے وہ نیچے بڑی تکلیف رہتی ہے، بڑا درد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر بھی اس کو کچھ خاص بھی وہ نوٹ کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس نارمل ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب مجھے یہ درد شروع ہوتا ہے تو میں 6-7 گھنٹے میں بڑی مشکل میں رہتی ہوں۔ اوہو، تو آپ دیکھیں آپ کو مجھے تھوڑی سی ایک دو باتیں اور بتائیے، کیا آپ کا گلا بھی کبھی کبھار خراب ہو جاتا ہے، تھروٹ پرابلم کبھی؟ جی ہاں، میں نے اپنے ٹانسلز کا آپریشن کروایا تھا تو مجھے تھوڑا ڈاکٹروں کی پرابلم ہے۔ آپ نے بہت دفعہ آگے مینشن کیا ہے کہ ڈاکٹروں کا وہ کریں۔ جی ہاں، اور آپ کے یہ جو ہے دانتوں میں یہاں بھی کوئی ایشو رہتا ہے آپ کا، روٹ کنال وغیرہ بھی کبھی کرایا اور دانتوں کا علاج، گمز وغیرہ پرابلم؟ اچھا، بہرحال آپ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اور ابھی میں آپ کو آپ کے جو مسئلہ ہے ان کا حل بتاتا ہوں آپ کو۔
آپ تو ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے، انشاءاللہ میں آپ کو اچھا سارا سلوشن بتاتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. جی مہرین تھی ہمارے ساتھ لندن سے موجود. جو ہیں آپ جو ہے ٹی وی کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کریں. صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کے لیے مناسب ہوا آپ بتائیں گے. باقی جو ہیں آپ نے صحت سے متعلق جو مسئلہ بتایا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو شفا عطا فرمائے. اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ جو ہیں اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری رکھیں. باقی جو آپ کو وظائف بتائے جائیں گے انشاءاللہ ان کو پڑھنے سے، ان کا ورد کرنے سے ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ. مہرین بیٹا، آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک تسبیح بڑے یقین کامل کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے. یا مجید ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجید ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو آرام محسوس ہوگا. اور دوسرا، اشتیاق صاحب کے ساتھ آپ تھوڑا اتحاد و اتفاق برکت کے ساتھ رہا کریں، اس سے گھر میں کافی خیر و برکت آ جاتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے. تو ہمارے جو نچلے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں پہ کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی باتیں آپ کے ساتھ اچھی باتیں ڈسکس کی جائیں گی، جس سے آپ کی زندگی میں، یعنی میری بیٹی کی زندگی میں، آپ سب کے گھر میں سکون اور خوشی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی اولاد کے حوالے سے بھی اشتیاق صاحب کے جو پرابلم ہے، الرجی پرابلم، وہ بھی سب باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات جو ہیں حل کریں. جو ہمارے کالرز ہمیں اپنی مصیبت بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنی رحمت کے دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیں، ہماری دعا ہے. جو ناظرین جو ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، اپنا نام اور جو ہے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ کھل کر شیئر نہیں کر سکتے پروگرام میں، تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ بھی آسانی پیدا کی ہے کہ آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے. ایک اور کالر موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میرا نام جاوید اختر ہے. جاوید اختر، کہاں سے کال کی آپ نے؟ لندن سے. ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کا نام بتائیں. محمد شفیع. میں نے پہلے بات کی ہے رمضان میں. اچھا، رمضان میں بات کی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں آپ کا بایو ڈیٹا پھر سے ریکوائرڈ ہوگا. آپ اپنی عمر بھی بتا دیں. 54. ٹھیک ہے جی. اب پریشانی بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ٹیک پہ لیا ہے، تھوڑی پرابلم بیچ میں آگے تھی، میں صدر صاحب کو بتایا تھا. تو میں نے جو آپ کو تصویر بتائی تھی وہ ہیلو جی ہیلو، ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے. میں نے آپ کو جو تصویر بتائی تھی بس یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، کنٹینیو کریں، کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کا وہ جو مسئلہ تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. ضرورت پڑنے پہ آپ دوبارہ کال کریے. ابھی پروگرام میں کافی ٹائم باقی ہے، دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے ان کے ساتھ معطل ہو گیا ہے. تو آپ پروگرام کے بعد بھی بلکہ ابھی بھی جیسا کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے پروگرام میں، تو ابھی بھی آپ ہمیں ٹرائی کر سکتے ہیں. پروگرام میں ہمیں پھر سے بتائیے اپنا مسئلہ پریشانی، تو صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. جی ہم واقعے سے متعلق بات کر رہے تھے اسے ہم. ہاں، وہ یہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو شروع سے بڑا پیار اور بڑی عقیدت تھی. جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا، نیزہ دور سے بہت ماہر نشانہ باز تھا، اس نے شہید کیا تھا. تو بعد ازاں وہ شخص مسلمان ہو گیا، آپ نے اسے معاف بھی کر دیا. صرف اتنا کہا تھا کہ تم میرے سامنے کبھی نہ آنا. تو وہ آپ کی محفل میں ضرور بیٹھتا تھا لیکن چھپ کے بیٹھتا تھا. بہرحال آپ نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا. اور سننے میں آیا، کنفرم نہیں ہے، تاریخ میں بعض جگہ پہ درج ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ بھی آپ نے ہی پڑھایا تھا. بہرحال اس کی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ کون سے صحابی رسول تھے، وہ کون سے خوش قسمت صحابی رسول تھے جن کا 70 بار نماز جنازہ ادا کیا گیا. تو وہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل اس پر بیٹی نے کال ہے تو کال لے لیجیے. کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہمارا رابطہ جو ہے پھر سے منقطع ہو گیا ہے. جو کالر ہمارے ساتھ لائن پر تھے تو آپ پھر سے ٹرائی کریں. صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے. جی
کل اس پر بیٹی جیسا آپ نے بات کی تھی والدین سے حسن سلوک کے بارے میں، تو کل وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو اس میں کوئی بات نہیں کر سکا. آپ نے سٹارٹ میں بڑی اچھی باتیں کی، لیکن اتفاق سے کالز کا لوڈ ہونے کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکا. تو اس پہ تھوڑی ساری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی، یعنی وہ راوی ہیں ایک حدیث مبارکہ کے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا کہ سب سے کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو پوچھا کہ اگر والدین کا حسن سلوک آیا جائے تو باقی آپ کو پتہ ہی بات کہ پوچھا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو نے فرمایا ماں کا. دوسری بار پوچھا کس کا حق ہے؟ ماں کا. تیسری بار پوچھا ماں کا. چوتھی بار بتایا کہ باپ کا حق ہے. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہم پر لازم ہے. اتنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی، ہر نماز میں، نوافل میں، نفلی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین اور مومنین کے حق میں بخشش کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اسی کو بیس بنا کے کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. نیک جو انسان ہوگا یقیناً نماز پڑھے گا. جب نماز پڑھے گا تو دعا بھی کرے گا. رب نغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. والدین کا ذکر آئے گا. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کے والدین کے نامہ اعمال میں وہ جیسے بھی ہیں، جیسے بھی تھے، ان کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے اگر خدا نخواستہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں اس وقت بند ہو جاتا ہے جب اس کے بچے نماز ادا کرتے ہیں اور وہ جب دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یوم حساب میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور اگر وہ خدا نخواستہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کے لیے تخفیف بھی ہوگی. اور اسی لیے آپ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں بھی ہوگا. ہم پڑھیں گے تو ہمارے والدین کو فائدہ پہنچے گا. بہرحال نماز کو معمول بنائیے. ہم اسی بات پہ زور دیں گے، اور ہمیشہ ہم آپ کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توحید پرستی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے عمل بتاتے ہیں جس سے آپ کا دل اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، آپ کو قرب الہی نصیب ہو. اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں یہاں خاص طور پہ آتا ہوں اور ڈی ایم ڈیجیٹل کا مشکور بھی ہوں. کالر موجود ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام کامران ہے، میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. جی کامران اسپین سے بات کر رہے ہیں. کامران اپنے والد کا نام بتائیں ہمیں. والد کا نام جی ایوب خان. ایوب خان. اور آپ کی عمر؟ میری عمر 42 سال. 42 سال. 42. ٹھیک ہے. جی کامران کیا کہیں گے آپ؟ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں کوئی وظیفہ لینا چاہ رہا ہوں اپنے بزنس کے بارے میں. میں نے نیا بزنس اسٹارٹ کیا تھا لیکن اس میں جو ہے نا پرابلمس بہت آ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں جو میں نے کال کی تھی کہ کوئی وظیفہ جو ہے یا کوئی اللہ پاک کا کلام جو ہے. جی ضرور بتائیں. میں بتاتا ہوں. یہ پہلے اس موضوع سے ہٹ کے یہ بتائیے کہ اسپین کی ٹیم اس دفعہ ورلڈ کپ کا فائنل کوالیفائی نہیں کر سکی، تو وہاں کیا تاثرات ہیں لوگوں کے؟ میرا کال ڈراپ ہو گئی. چلیے کامران صاحب سوال پھر کبھی ہم آپ سے کر لیں گے. ابھی آپ جو تسبیح آپ نے پوچھی ہے تو تسبیح آپ کیجئے یا رشید ہو یا اللہ. جہاں پہ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے وہاں بیٹھ کے یہ تسبیح کیا کریں. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا رشید ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوشش بھی یہ بھی کیجیے کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھ لیں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنا معمول بنائیے. اور ضرورت پڑنے پر ہمارا ادارہ جو کہ پاکستان کا ویل آرگنائزڈ واحد ادارہ ہے، جس کے نمبر آپ کی اسکرین پہ سکت بلیک اور ریڈ سٹپ میں ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر لیجیے گا. ابھی کر لیں یا پروگرام کے بعد کر لیں، آپ کو مزید رہنمائی انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی. اور میں ایک اور بات اشارتاً کر دوں، آپ ذرا اپنے دوستوں کی تعداد میں کمی کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تسبیح یا رشید ہو یا اللہ، یہ آپ نے جہاں آپ نے کاروبار شروع کیا وہیں بیٹھ کے کیجیے گا، اور کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور ادارہ جو ہے وہاں پہ بھی رابطہ کر لیجیے گا۔ تھینک یو فار یور کال۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے کاروبار میں مزید برکت جو ہے اللہ تعالیٰ ڈالے، آپ کا کاروبار جو ہے وہ بہتر ہو۔ باقی صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو مشورے دیے اور جو وظائف آپ کو بتائے، ان پر جو ہے آپ عمل کیجیے گا، ضرور جو ہے آپ فلاح اور کامیابی جو ہے حاصل کر پائیں گے۔ اور بھی ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بھی کچھ اس قسم کی کاروبار سے متعلق جو ہے وہ پریشانی ہے، روزگار جو ہے وہ آپ کا نہیں چل رہا، روزگار جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا آپ کا، تو آپ ٹی وی اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر جو ہے کال کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر میں سے۔ یہاں پروگرام میں اونر جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی پریشانی کا حل، آپ کو راستے بتائیں گے کہ جن راستوں سے گزرتے ہوئے آپ اپنی منزل کو جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے، بندے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے، انسان کو ہی انسان کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور ہم جیسے عام لوگ تو نہیں جان سکتے کہ کون سا وظیفہ جو ہے ہمارے لیے بیٹر ہوگا، کون سا وظیفہ مناسب ہوگا۔ جن لوگوں کا وسیع مطالعہ ہوتا ہے وہی اپنے علم کی روشنی میں جو ہے ہمیں اس سے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم آپ کی روحانی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر کال کریں اور ہمیں جو ہے اپنی رہنمائی، اپنی خدمت کا موقع دیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے، ہمارا مقصد ہے آپ کی خدمت، رہنمائی کرنا، خلق انسانیت کی خدمت کرنے کا احساس لے کر جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر یہاں موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ صاحبزادہ سعد اختر، ہم کچھ میلز ڈسکس جی بالکل، ان کا بھی حق ہے، جی بالکل، وہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہماری ای میلز نہیں پڑھی جاتی، تو ضرور ان کو ڈسکس کریں۔ یہ فہیم زیدی ہیں، فہیم لندن سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے، اور ان کے والد کا نام ہے نصرت علی زیدی۔ اچھا، نصرت علی زیدی، اور ان کی عمر جو ہے وہ 37 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروبار میں بہت رکاوٹیں ہیں، پڑھائی بتا دیں۔ اچھا، صرف یہی ایک سوال ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی پڑھائی بتا دیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ فہیم زیدی نے ہمیں میل کی، کاروبار کے سلسلے میں جو ہے ہم سے پوچھا۔ بہت سے جو ہمارے بہن بھائی ہیں بیرون ملک پریشان ہیں کاروبار کے سلسلے میں، اتنی دور جو ہیں وہ محنت کرنے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت کا جو ہے ثمر دے، اللہ تعالیٰ انہیں پھل دے، ریوارڈ دے، جہاں وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، محنت کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ باقی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف بتائیں گے ان کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بہتر بنائے گا۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ۔ فہیم، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا شکور یا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا شکور یا اللہ۔ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا شکور یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو میں صرف یا شکور یا اللہ بتاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں نے خاص طور پہ وجہ، اس کی ایک وجہ ہے، تو آپ اس پہ عمل کیجیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ تسبیح کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ شروع کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا شکور یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے جو ہیں دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر آمین۔ اپنی نچھاور کرے۔ ہماری دعا ہے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی غم کے جو ہیں ستائے ہوئے ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ان غموں سے، ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نجات عطا فرمائے، خوشیاں جو ہیں وہ آپ کا انتظار کریں، اور آپ کی ایک جو ہے خوش و خرم آپ دنیا میں رہیں، خوش و خرم دنیا میں جو ہے آپ بسیں۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک اور جو ہے میل ہم ڈسکس کریں گے، ہمیں مانچسٹر سے جو ہے میل موصول ہوئی، بابر بخت ہیں، بابر بخت ولد بخت اقبال، ٹھیک ہے، عمر ان کی 37 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دل میں انجانا سا خوف رہتا ہے، کوئی پڑھائی بتا دیں۔ اچھا،
جی ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو ہیں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ موجود رہتی ہے، خوف رہتا ہے، ڈرے رہتے ہیں، جو ہیں سٹیپ لینے سے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتے. تو آپ کی یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ پریشانی اپنی شیئر کی، ضرور اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل آپ کو بتاتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر. تو آپ پریشان مت ہوں، ان کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. بابر صاحب آپ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان وہم کا شکار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل میں ایک انجانا سا خوف. یہ دونوں ہی ملتے جلتے ہیں لیکن دونوں ہی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اگر وہم کی بات ہو تو اس کے لیے کچھ اور ورد ہوتا ہے، لیکن انجانا خوف ہے تو اس کے لیے ورد تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو انجانا خوف کا آپ نے ذکر کیا کہ مجھے بلا وجہ کو فکر لگی رہتی ہے انجانا خوف، تو اس کے لیے آپ ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے، لیکن وہ فجر کی نماز کے بعد. اکثر میں تسبیحات جو بتاتا ہوں ان کے ٹائمنگ نہیں ہوتے، جب چاہیں اپنے رب کو پکاریں، لیکن اس تسبیح جو ہے آپ کے اس مقصد کے لیے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس وقت پڑھنی ہے. 2-3 منٹ کی تسبیح صرف درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ یا حسیب و یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو انجانا خوف ہے یہ ختم بھی ہوگا اور آپ کافی زیادہ ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کریں گے، اور فوری طور پر آپ کافی پرسکون محسوس ہوں گے، پرسکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یا حسیب و یا اللہ اس کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں فجر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذہنی سکون آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خوف اور خدشات جو ہیں وہ دور کریں. ہمارے دل میں یہی خوف موجود ہو کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، باقی جو خوف ہیں وہ ہمارے دل سے جو ہیں وہ مر جائیں. تو یہی دعا ہے ہماری کہ جس قسم کی آپ کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کیفیت سے جو ہے یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پریشانی سے جو ہے آپ کو نجات مل جائے. اور بھی ہمارے بہن بھائی جو بھی ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں گرفتار ہیں، ڈرے رہتے ہیں، مایوسی کا شکار رہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں ہو پاتا، آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، بغض کرتے ہیں، آپ سے دل میں جو ہے اس طرح بغض رکھتے ہیں. اس قسم کے بھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں. کچھ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، دل پر جو ہے باتیں لگا لیتے ہیں. تو ان بھی مسائل کو، جیسا کہ کاروبار کے مسائل کے ساتھ ساتھ روزگار کے مسائل کے ساتھ ساتھ شادی، رشتوں، پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم یہ بھی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تمام آپ کی پریشانیاں، جس قسم کی بھی پریشانیاں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو اس کا حل بتائیں گے. ایک اور کالر موجود ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، میں رخسار کر رہا ہوں. جی رخسار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رخسار کہاں سے کال کی آپ نے؟ جی رخسار محمود پچھلی سے کر رہا ہوں. میں نے پچھلے ہفتے میں زیر محمود کے بارے میں کچھ نہ کوئی کام ہے اور نہ ہی کوئی اس کے فیملی کے ساتھ کوئی تعلقات سے ٹھیک ہے. زاہد محمود آپ کے بیٹے ہیں؟ جی میرا نام رخسار محمود ہے. ٹھیک ہے. اور زاہد محمود آپ کے بیٹے کا نام ہے؟ زید محمود، والدہ کا نام ہے سائرہ بیگم. نہیں ہمیں والد کا نام ریکوائرڈ ہے اپنے پروگرام. آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں. ہاں زید محمود کے بارے میں. زاہد محمود. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زاہد محمود کی، زید محمود اس کی والدہ کا نام ہے سائرہ بیگم. آپ کا نام کیا ہے؟ رخسار محمود. میرا نام رخسار محمود ہے. ٹھیک ہے. اور عمر کیا ہے بیٹے کی؟ عمر ہے اس کی 11/12/1986. 14-28 سال ہو گئے. 11/12/1986. ٹھیک ہے. نہ ہی تو کوئی کاروبار ہے اور اس کے اپنی بیوی کے ساتھ سوچا رجوع نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے. اچھا اس کی بیوی کا نام بھی بتائیے گا. بیوی کا نام بتائیے. جی اس کا نام ہے رفیہ کوثر. رفیہ کوثر. اس کی والدہ کا نام ہے. نہیں ان کے والد کا نام. نہیں والدہ کا نام نہیں چاہیے. اور ٹھیک ہے. رفیہ کی انداز عمر بتا دیں. نہیں وہ نہیں چاہیے. آپ ہمیں رفیہ کوثر کی عمر بتا دیں. عمر اس کی تقریباً 23 سال ہے. جی اچھا. اور یہ دونوں کہاں ہوتے ہیں؟ اٹلی میں. اچھا آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں اٹلی میں. اٹلی میں. جی میرے پاس ہوتے ہیں لیکن میں نے پچھلے والے کام کی تھی اور اس کے بعد
ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جو ہے آپ نے کال کرنے کا بہت شکریہ. باقی آپ نے جو اپنے بیٹے سے متعلق مسئلہ پوچھا, ان کی شادی کا جو ہے وہ بھی پوچھا کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں اپنی بیگم سے. باقی کاروبار کے سلسلے میں بھی جو ہے آپ نے پوچھا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیٹے کی یہ تمام مصیبتیں پریشانیاں جو ہے دور فرمائے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے بہتر راستے اختیار کر سکے, جن راستوں کو دیکھ کر جو ہے آپ کو خوشی ہو, ہماری دعا ہے. باقی صاحبزادہ سعد اختر جو آپ کو مسائل کا حل بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کو آپ سنیے اور ان پر عمل کیجیے گا. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. جی رخسار صاحب, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بعض اوقات وہ فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پراپر علاج شروع کیا جاتا ہے. اسی قسم کی سچویشن آپ کے بیٹے زاہد کی ہے. ابھی میں آپ کو ایسی پڑھائی بتاتا ہوں جس سے ان میں طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ رابطہ کیجیے گا, پھر میں اس کا مکمل طور پر ایک تصویر بتاؤں گا جس سے کافی زیادہ حالات مکمل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ کا بیٹا زاہد آپ کے سامنے آئے تو آپ اس پہ 7 مرتبہ پڑھا کریں, یا باسط یا منعم, یا باسط یا منعم, میم نون عین میم 7 مرتبہ پڑھیں, پھر وہ آپ کے تابع دار ہو جائیں گے. بہرحال زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کم کیا کریں اور آپ کی مسز جو ہیں سائرہ وہ زیادہ ان کے ساتھ بات کیا کریں. اور باقی جہاں تک ان کا میاں بیوی کا تعلق ہے تو اس کے لیے رفیہ بیٹی سے یہ کہیے گا, یعنی اپنی بہو سے, کہ وہ ایک تسبیح کیا کریں, یا مانعو یا اللہ, درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ, یا مانعو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالی دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس میں بہت سارے ایسی چیزیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن کال ڈراپ ہو گئی, میں نہیں پوچھ پایا. تو آپ ایسا کیجئے گا کہ پروگرام کے بعد آپ جو ہمارے نیچے نمبر چل رہے ہیں وہاں رابطہ کر لیجئے گا, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملات سیٹل ایک کال پہ نہیں ہو سکتے. کچھ معلومات مجھے اور بھی چاہیے تو آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. یا باسط یا منعم 7 مرتبہ, اور اپنی بہو سے کہیے گا کہ یا مانع یا اللہ کی تسبیح روزانہ کی بنیاد پہ کیا کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے دونوں میں حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد پروگرام میں رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کو مستقل بنیادوں پہ آپ کو حل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں ناظرین, مزید رہنمائی کے لیے جو ہے ہمیں آپ کا جو ہے اور بھی وقت درکار ہوتا ہے, تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بھی روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کا مسئلہ جو ہے تفصیل کے ساتھ سن کر, تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کی مکمل طور پر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. کوئی مسائل ہے, کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, آپ کو شادی میں رکاوٹ ہے, کاروبار جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں, الجھنوں میں آپ گرفتار ہیں, ڈپریشن ہے, صحت سے متعلق جو ہے آپ کو کچھ مسائل ہیں, کچھ کیسز کے بارے میں جو ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں, مشورہ لینا چاہتے ہیں کوئی کام شروع کرنے سے پہلے, تو ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر جو ہے کال کر کے آپ ہمارے ساتھ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. جب آپ ہمیں کال کریں گے تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کو آپ کا مسئلہ سن کر آپ کو وظائف بتائیں گے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائیں گے, جن کا ورد کرنے سے, جن کی طاقت سے, جن کی قوت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پریشانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نجات دلا دے گا, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کا مسئلہ, آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی. ہماری دعا رہے گی آپ کے ساتھ, اور ہماری رہنمائی آپ کے لیے موجود ہے انشاءاللہ. صاحبزادہ سعد اختر, ہم ایک اور میل ڈسکس کریں. جی بھی ضرور ضرور, بالکل ان کا حق ہے. جی جی, انتظار حسین ہیں, انتظار حسین, انہوں نے ڈربی سے ہمیں میل کی ہے, اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ دیدار حسین ہے, اور عمر جو ہے وہ ان کی 21 سال ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ امتحانات جو ہیں وہ میں نے دیے ہیں, کامیابی کے لیے پڑھائی بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے, ضرور. جی بہت سے ہمارے جو بہن بھائی ہیں جو کہ ابھی ان کے ایگزامس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, تو بالکل کانشیس رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے جو ہے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ آئیں, فرسٹ ڈویژن میں آئیں. آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر لے لیں, ساتھ ہی جو ہے وہ بتا دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام منیر ہے, رضیہ منیر. رضیہ منیر. جی
ٹھیک ہے. شوہر کا نام بتائیں. شوہر کا نام منیر ہے. جی منیر. منیر. اور آپ کی عمر؟ 53. 53. کہاں سے کال کی آپ نے؟ لندن سے. لندن سے. جی رضیہ، آپ کیا کہیں گی، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مجھے میرے کاروبار میں بہت پرابلمیں آ رہی ہیں. مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ کروں. بہت مشکل اور بہت پرابلمیں آ رہی ہیں میرے کاروبار میں. اچھا ٹھیک ہے، کاروبار میں بہت پرابلمس ہیں، مشکلات ہیں، وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی رضیہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اپنی توجہ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف جو ہے آپ مرکوز کریں. باقی جو آپ نے ہمیں اپنا بایو ڈیٹا دیا، اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کاروبار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کے لیے مناسب ہوا صاحب صادق کر آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ سنیے اور عمل کیجیے. جی رضیہ میری بہن، آپ یہ ایسا کام کیجئے کہ اس کاروبار کی بہتری اس کو تصور میں رکھتے ہوئے ایک تسبیح کیا کریں. درود پاک پڑھیے 100 مرتبہ، یا مقیتو یا اللہ، میم کاف کینچی والی یہ تے، یا مقیتو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. جب یہ تسبیح کریں تو آپ کے دل میں یہ تصور ہو کہ میرا کاروبار جو شروع کیا ہے اس میں خیر و برکت اور کامیابی ہو. یہ دل میں تصور اور یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، تو وہ میری پکار کا جواب دیں گے اور مجھے کامیابی ملے گی. اس یقین کامل کے ساتھ یہ آپ تسبیح کریں، یا مقیتو یا اللہ. طریقہ کار پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مقیتو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیاب ملے گی. ماشاءاللہ آپ کا تو انٹیوشن لیول ہی بہت ہائی ہے، ذہانت بہت زیادہ ہے. آپ تو آپ کی ججمنٹ بھی بہت اچھی ہے. آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں پہلے ہی اشارے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جب یہ یا مقیتو یا اللہ کی تسبیح کریں گی تو یقیناً آپ کو اور زیادہ فائدہ ملے گا. جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی. اور ضرورت پڑنے پر ہمارے جو نیچے ہیلپ لائن نمبر چل رہے ہیں 24 آورس ریڈ اور بلیک سٹپ میں، وہاں رابطہ کر لیجئے گا. ایک تو لائیو نمبر اوپر چل رہا ہے، اس کے نیچے 2 نمبر چل رہے ہیں، یہاں بھی رابطہ کر لیجئے گا. ہم آپ کی مزید رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی انشاءاللہ ہماری انتظار حسین کی جی انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا امتحانات میں کامیابی کے لیے. یہ اچھی بات ہے. یہ ایسا جواب ہے، یہ تمام سننے والے بھی نوٹ کر لیں. جب امتحانات سے پہلے میں اکثر ایک تسبیح بتاتا ہوں، یا حکیم ہو یا باعث ہو. یہ تو امتحانات سے پہلے ہے. جب امتحان دے دیے جیسے بھی ہوئے، اب اچھے نتائج چاہیے تو اس کے لیے آپ ایک تسبیح کیا کریں، یا رافع ہو یا اللہ. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا رافع ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہا کریں. انشاءاللہ تعالی نتائج اچھے آئیں گے. ویسے تو جو آپ نے کیا نتیجہ تو وہی آئے گا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے امتحان دیے ہوتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کو توقع کے مطابق مارکس نہیں آتے. جب یہ تسبیح کریں گے تو آپ کی توقع کے مطابق ہی مارکس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دل برداشتہ نہیں ہوں گے. اور ایک چھوٹی ساری بات اور بھی بتا دوں کہ جب آپ کمرہ امتحان میں جائیں، پیپر شروع ہونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحم شریف جسے کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں. 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں پیپر شروع ہونے سے پہلے. اور اس دوران کسی سے گفتگو نہ کریں، یعنی ایک دفعہ یہ سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری پڑھ لیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح 11 مرتبہ پڑھ لیں. اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں تو آپ کا پیپر بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ابھی فی الحال آپ چونکہ امتحان دے چکے ہیں، اب انتظار ہے نتائج کا، تو یا رافع ہو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ آپ کا نتیجہ اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی توقع کے مطابق آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو فرسٹ ڈویژن میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کرے. اور بھی ہمارے جتنے بھی لو جی، یہ تو مجھ سے بڑھ کے آپ کو دعا دے رہی ہیں. ان کی دعا اللہ تعالیٰ سن لے. ایک فرسٹ ڈویژن کی انہوں نے آپ کو دعا دی ہے، میں کامیابی کی دعا دے رہا تھا آپ کی توقع کے مطابق، تو یہ تو آپ کو فرسٹ ڈویژن کی دعا دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا آپ کے لیے قبول فرمائے. آمین. جی بالکل. اور بھی جو ہمارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ایگزامس جو ہیں وہ دے چکے ہیں اور انہیں بھی اچھے رزلٹ کا انتظار ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا ریوارڈ دے جو آپ نے ایگزامس میں محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرسٹ ڈویژنس میں جو ہے میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پاس کرے، آپ کو کامیاب کرے. ناظرین، آپ کو بھی کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں اس قسم کی جو ہیں، امتحانات میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی، اور بھی کچھ کام کرتے ہیں آپ جن میں آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، اپنے
مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے. جو ویژن اور ایمبیشنز جو ہیں آپ زندگی میں لے کر چلتے ہیں وہ جو ہیں نہیں پورے ہو پاتے. کوئی کام جو ہے وہ آپ کی توقع سے ہٹ کر ہوتا ہے, توقع کے مطابق جو ہے آپ کو کامیابی نہیں ملتی. آپ جو ہے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں لیکن منزل اپنی گول تک جو ہے وہ آپ نہیں اب تک پہنچ پا رہے. تو پڑھائی کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ذریعے, وظائف کے ذریعے جو ہیں ہم ان پرابلمس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں, وظائف میں, ورد میں جو ہے بہت طاقت ہے, بہت قوت ہے. یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو دلی خواہش ہے, دلی تمنا, آرزو, خواہش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہماری آرزو, ہماری مراد جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور ہمیں جلدی جو ہے ہم اپنی گول کو اچیو کر لیتے ہیں, اپنی منزل تک جو ہے ہم پہنچ پاتے ہیں. تو اگر آپ بھی کچھ محسوس کرتے ہیں کہ پریشانی ہے, آپ کو فلاں کام تھا وہ آپ کا رکا ہوا ہے. میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہونا شروع, غیر متوقع طور پر کوئی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسے کہ میاں بیوی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اچانک دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, یا اولاد جو ہے بہت اچھی ہوتے ہوئے ان کی سرگرمیاں اچھی نہیں رہتی, یا کاروبار چلتے ہوئے میں کوئی رکاوٹ پریشانی آ جاتی ہے, یا ہمسائے کے ساتھ کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, یا کسی عزیز و اقارب کے ساتھ اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک وارننگ ہوتی ہیں, یہ تھریٹننگ ہے. تو یہ چیزیں اگنوریبل نہیں ہوتی, یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ارلی سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جب ایسی خدا نخواستہ اللہ کبھی نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ڈونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن, آپ ہمارے ساتھ فوراً رابطہ کیجئے تاکہ جو چیز ابھی جو قدم جمانے کی کوشش کر رہی اس کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے. تو کوئی حرج نہیں, ایک کال کرنے میں کوئی حرج نہیں, چند پینی یا چند سینٹ جو آپ کے ملک رائج الوقت ہے وہ خرچہ آئے گا, لیکن آپ کم از کم آپ کو سکون تو حاصل ہو جائے گا, بڑی پریشانی سے آپ بچ جائیں گے, مختصر سا آپ کو پڑھائی بتائی جائے گی اور اس سے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سو ڈونٹ فیل اینی ہیزیٹیشن. اور آج کل تو ایک بڑا ہیلدی سا ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ لوگ ہمارے اس لائیو پروگرام کی بجائے جو ہمارے اسٹپ پہ نمبر چل رہے ہیں وہاں کال کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تفصیلاً بات ہو جاتی ہے, کئی باتیں ہم نے پوچھنی ہوتی ہیں جو وہاں پہ تسلی سے پوچھ لی جاتی ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں اور ہم بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ہم آپ کو تسبیحات بتاتے ہیں. بہرحال آپ لوگ ہمیں پروگرام کو پسند کرتے ہیں, بہت سارے لوگ MCR میں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کی کال کو ٹرانسفر نہیں کرتے یا ان کی ای میلز نہیں ڈسکس کرتے. ہم مشترکہ طور پر شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم ان سب کے مشکور ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ سعد اختر آپ کا کہ آپ روزمرہ جو ہے پروگرام میں ہمیں وقت دیتے ہیں. یہاں آپ انسانیت کی جو ہے خدمت کے لیے آپ موجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت عطا فرمائے, اسی طرح جو ہے آپ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہیں. تو ناظرین یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. جو ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے, پروگرام کے بعد بھی آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہوں گے ان کا حل بتائیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.